اوے بچے اوے اس نے کیا بٹھا ہوئے پیچھے پیچھے ہو جو میز کو بیٹھو بھائی یہ تو سارے کیمرے نے بچے نہیں قابو ہونے ہوئے بس ٹھیک ہے بیٹھ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ شہادت وحدہ لا شریک لہ ولا فریق لہ ولا مشیر لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ ولا معین لہ ولا معاون لہ ولا معاون له ولا ضد له ولا ند له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وأطيبنا وأطهرنا وأنفسنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي
مدنی میٹھے من ٹھار تو نبیاں دے سائیں سردار تو سونے دے ایک ایک یار تو قربان جاواں میں صدیق جے سچے یار تو فاروق جے جنار تو عثمان تے کرار تو قربان جاواں میں پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس میرا جدا دھوم دھام حوراں دا چرچا جبریل تا غلام بلغ العلا بکمالہ دھما پیا ملکاں وچ ہو کے لگے فلکاں وچ آیا گیا پلکاں وچ کشفت دجا بجمالہ سونے دے در تے جو آیا بلال سہیل سلمان ابو ہریرہ سونے دے در تے جو آیا سونے دے نال مل گیا پرجوش سکھدا رنگ گیا حسنت جمیع خصالہ ابو جہل ہاتھ وچ کنکر پا آکھے بس عربی ہے جو کیا پتھراں ہتھاں وچ بول پئے صلو علیہ وآلہ پتھراں ہتھاں وچ بول پئے صلو علیہ محبت سے عقیدت سے بلند آواز سے افضل درود درود ابراہیمی نماز والا صلی اللہ زی قدر علماء کرام معزز محترم مکرم سامعین دوستو بزرگوں جمعیت اشاعت التوحید و سنہ ضلع اٹک کامرا گاؤں انتہائی قابل صد احترام حضرت مولانا مفتی نعیم الرحمن صاحب کی پرخلوص دعوت پر آج کا یہ خوبصورت پروگرام بعنوان سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انعقاد پذیر ہے. دعا ہے دربار معلی ہمیں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہ اللہ رب العزت میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے. اس طرح کے پروگرام
عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بیان ہو، اللہ ہر مسلم مومن کو اپنے گھروں میں بھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش قسمت ہیں کہ رات کے اس حصے میں اللہ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ کے گھر میں سننے کے لیے جمع ہوئے، ورنہ اس وقت اور اس ٹائم کوئی لوگ خبروں کی زینت بنے بیٹھے ہوں گے، کوئی لوگ فلمیں اور گانے پتہ نہیں کن کن خرافات میں پڑے ہوں گے۔ کتنا اللہ کا فضل اور کرم ہوا ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں اللہ کا قرآن سننے کے لیے جمع ہوئے۔ دوستو، عنوان ہے عظمت صدیق اکبر، عنوان ہے مقام صدیق اکبر۔ یہ بالاتفاق بات ہے کہ انبیاء کے بعد جس انسان کو، جس شخصیت کو میرے اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے، انبیاء کے بعد جس انسان کو، جس آدمی کو عظمت ملی ہے، اس کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے۔ جس کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو زندگی کی کوئی ایک ایسی گھڑی نہیں ملے گی دوستو جس گھڑی میں، جس وقت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کے فرمان کے خلاف بھی کام کیا ہو۔ یہ وہ انسان ہے، یہ وہ میرے محبوب کے صحابی ہے، یہ وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے۔ جب حضرت عمر بھی مخالف تھا، جب ابو لہب بھی مخالف، مکہ والے بھی مخالف، یہ بچوں کو یا اٹھا دے یا بٹھا دے، غور کرے۔ جب میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعوت توحید شروع کی تھی، چالیس سالہ دور اور زمانہ میرے محبوب نے مکہ والوں کے سامنے رکھا، بتاؤ مجھ محمد کو کیسا پایا؟ میرا بچپن بھی تمہارے اندر، لڑکپن بھی تمہارے اندر، جوانی بھی تمہارے اندر، بڑھاپے کا حصہ بھی گزرنے لگا، بیت زبان بولنے لگے، جربنا لگا مرارا، ایک باری نہیں، دو باری نہیں، 20 باری آزمایا ہے، خدا کی قسم سچا پایا ہے۔
تو توحید جیسی میٹھی شہد سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اور جس کو پتہ نہیں چلا وہ اسی طرح کرتا ہے جس طرح ان لوگوں نے امام الانبیاء کے ساتھ کیا. وہی صادق کہنے والے، امین کہنے والے، چادریں بچھانے والے، فیشن ماننے والے، حاکم بنانے والے، جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید شروع کیا آواز آنے لگی قولوا لا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبیوں کی شاعت توحید اور سننا والوں کو صرف توحید آتی ہے اور آتے ہی کچھ نہیں ہے. یہ میری بات نہیں ہے، رب کا قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین. رشید صاحب کیسے امیر صاحب بلکہ 1,24,000 کم بیش نبی رسول پیغمبر نے کام شروع کیا ہے. اور میں انشاءاللہ بھی شروع ہوا ہوں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان اول خطیب، میرے محبوب کی صحابہ میں سے پہلا خطیب بھی ابو بکر ہے جس نے لا الہ الا اللہ کیا. سنیے گا انشاءاللہ ایمان پیدا ہو جائے گا. جم کر بیٹھ کے تھوڑا سا میرے ساتھ بولے سبحان اللہ کی صدائیں لگائیں انشاءاللہ. لا سرکار سونا محمد پاک آپ میں سے کوئی نبی پہلے ایسا نہیں آیا جس پیغمبر نے، جس نبی نے، جس رسول نے اپنی قوم کو یہ دعوت نہ دی ہو کہ لا الہ مشکل کشا حاجت روا نفع نقصان کا مالک سجدہ طواف منت پکار کے لائق بجلی بنانے والا بیٹیاں دینے والا ایک بڑا عجیب نکتہ بیان کر کے جا رہا ہوں. خدا کی قسم
بیان کی, بیٹے مانگنے کی بات آئی تو قرآن نے بیان کی, اللہ نے منت و منوتی کی بات آئی تو اللہ نے قرآن نے بیان کی, مشکلوں کی بات آئی تو کیسے اللہ کو بلانا ہے اللہ نے قرآن میں بات کی, کیونکہ یہی ہے انداز, یہی ہے باتیں. کوئی مشکلوں میں کس کو بلاتا ہے, کوئی بیٹے لینے کے لیے کس کو بلاتا ہے, کوئی مشکلوں کے اندر کن کے سامنے جاتا ہے, اس انداز میں اللہ نے قرآن مقدس میں بیان کیا ہے. دنیا والوں, بیٹے دینے والا بھی اللہ ہے, بیٹیاں دینے والا بھی اللہ ہے. میں نہیں کہتا, قرآن کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. جسے چاہے بیٹے دے اور بیٹیاں دے, اگر مانگنا ہے اللہ سے تو وہی بات بھی قرآن میں بیان کی. کیا توجہ میری طرف, ایسے مانگو ایسے بلاؤ جس طرح میرا ابراہیم نبی مانگتے ہوئے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا ہے. 90 سال کی عمر ہونے لگی لیکن ابراہیم کہنے لگے رب ہب لی من الصالحین. اصل موضوع ہے وہ رہ جائے گا, میری طرف دیکھیں. یہی بات شروع ہوئی, میرے نبی نے دعوت توحید شروع کی. جن کے سامنے تم بیٹھتے ہو یہ کچھ نہیں کرنے والے الا اللہ. مگر کون؟ سارے بولے بولانی چاہیے. مگر کون؟ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا. مجمع میں سے ایک بندے نے پتھر اٹھایا, جمع کیے پتھر, وہیں سے آیا عجیب لفظ اس نے بولا, کیسے ترجمہ کروں؟ کہنے لگا تبا لک یا محمد اجمعتنا ھذا. کیوں جمع اس لیے جمع کیا تو نے کہ اللہ کی توحید بیان کرے گا, تو یہ کہے گا کہ کچھ نہیں کرنے والے سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ پوچھ لیجیے گا امیر صاحب سے, بس میں اتنی بات کروں گا. میرا نبی تو رحمت للعالمین ہے. دور سے قرآن کا کسی نے کیا کہا, لیکن میرے رب نے برداشت نہیں کیا. اس نے یہ جملہ بولا, قرآن بولتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں لیکن اپنے محمد اپنے محبوب کی بے ادبی برداشت نہیں. کہتے ہو لوگوں سے غلط سنا ہے کہ یہ لوگ نبی کو نہیں مانتے, کسی نے کہا علی کو نہیں مانتے, کسی نے
حسن و حسین کو نہیں مانتے، کسی نے کیا باتیں کی، کسی نے کیا، سنیے گا خدا کی قسم میرا عقیدہ ہے، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کا عقیدہ ہے، ایک طرف پوری کائنات کو رکھ دیا جائے، دوسری طرف آمنہ کے در یتیم کو رکھ دیا جائے۔ ہماری جماعت کا عقیدہ ہے پوری کائنات کا شان و مقام کم ہے، میرے سہنے محمد کا مقام زیادہ ہے۔ توجہ ہے؟ اب سمیٹ کے آتا ہوں موضوع پہ، توجہ۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ لا الہ الا اللہ کہاں سے شروع کیا اور کہاں لے آئے ہو؟ آ جاؤ۔ عبداللہ کنیت ابو گدا کر دے میرے مالک، تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے میرے مالک، تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، جسے تو پکڑ لے اس کو چھوڑا سکتا نہیں کوئی، جسے تو پکڑ لے اس کو چھوڑا سکتا نہیں۔ ادھر سے آواز آئی ابو بکر جی آمنہ کے لختے جگر، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھ محمد کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا ہے، تو میں یہ کلمہ آپ کو بتانے آیا ہوں۔ ابو بکر یہ کلمہ پڑھو، ایمان لے آؤ، کلمہ توحید سنو۔ جی اللہ کے پاک پیغمبر تو میرے نبی نے کہا لا الہ الا اللہ تفلحو، کامیابی اسی کے اندر ہے۔ توجہ کرنا، بلڈ ریلیشن والے، خاندان والے، اکٹھے چلنے والے، ہم سائے تو یہ ریاکشن دے رہے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق کا ریاکشن دے کے ایمان تازہ ہو جائے۔ ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا اگر تو اللہ کا نبی ہے مجھے معجزہ دکھا، اگر اللہ کا نبی ہے مجھے کوئی کرشمہ دکھا، نہیں 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 نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اگر تو اللہ کا نبی ہے تو میں اللہ کے نبی کا صدیق ہوں۔ اگر تو اللہ کا نبی ہے کوئی معجزہ نہیں دیکھنا، کوئی ایسی تصدیق یا تحقیق نہیں، بلکہ ادھر سے آواز آئی، ادھر سے سیدنا ابو بکر صدیق پڑھنے لگے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ سونا محمد صلی اللہ
अलैहि वसल्लम अल्लाह का सच्चा, सारे बोले अल्लाह का सच्चा रसूल है। अबू बकर ने सुबहान अल्लाह ईमान कबूल कर लिया बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी मौजज़ा देखने के, बगैर कोई और चीज देखने के अबू बकर कलमा पढ़ने लगे। इसलिए तो उलमा ने लिखा है दुनिया वालों सबसे पहले जवानों में से कलमा पढ़ने वाला अबू बकर सिद्दीक है, और उनमें से कलमा पढ़ने वाली अम्मा खदीजतुल कुबरा है, बच्चों में से कलमा पढ़ने वाले सैयदना अली है, गुलामों में से कलमा पढ़ने वाले हजरत ज़ैद है। पहला सहाबी तो पहला मानने वाला तो मेरे नबी के साथ चलने वाला, मेरे महबूब की मैयत में आने वाला, इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ, हदर में करीब, सफर में करीब, तो अल्लाह ने इस कुर्बत को इतना शर्फ कबूलियत से नवाजा, इतना नवाजा, इतना नवाजा कि उसकी लाज इतनी रख दी कि कुरान को बोलने लगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू, बोलते नहीं है। कुरान कहने लगा इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानियस्नैन इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। तवज्जो है, मैं आपके लिए खड़ा हुआ ताकि तवज्जो करें। सुभान अल्लाह, जोर से। हमसे लड़ाई न कर, कुरान से कर। अबू बकर की मैयत को अल्लाह ने कबूल किया है, कह दें सुभान अल्लाह। अगर आप यहां बैठे हो तो मेरे जहन में एक नुक्ता आया है बड़ा प्यारा। बैठे हैं यहां, तवज्जो। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दरिया पार करने लगे ना, सुना होगा उलमा से वाक़िया, तो पीछे फौज आई किसकी? बोले सारे, फिरौन की। तो यहां पहुंचे बनी इस्राइल वाले, सुभान अल्लाह, सुने हुए हैं ना? नहीं करो बेटा। क्या कहने लगे? तवज्जो करें, बड़ा प्यारा नुक्ता है। फलम्मा तराल जमान काल अस्हाबु मूसा इन्ना लमुदरकून। जब देख ली दोनों जमातें ने एक दूसरे को, बोलने लगे आगे मौज है, पीछे फौज है, आगे दरिया है, पीछे दुश्मन बेहया है, कहां जाएं? इन्ना लमुदरकून। हज़रत शेख जाजरी तर्जमा करते थे, आज मारे गए, आज मारे गए, सादा फक्का न बच्चा, कुछ न बचिया। आज तो मूसा तूने हमें मरवा दिया, क्या होगा? तवज्जो तवज्जो, नुक्ता बड़ा प्यारा है। सैयदना हज़रत मूसा कलीम फरमाने लगे काला कल्ला, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, इन्ना माया, इन्ना, ये लफ्ज बोलेंगे तो नुक्ता तब समझ आएगा। जनाब मूसा कलीम ने कहा हरगिज़ नहीं, काला कल्ला, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, इन्ना माया, मेरे नाल में
میرے نال میرا رب ہے، میرا اللہ ہے۔ کیا کہا؟ علماء سمجھیں گے، آپ کو بھی سمجھا دوں۔ جناب موسیٰ کلیم نے کہا انما میرے نال میرا رب ہے، ربی سیہدین، راہ بڑھا دے گا، نکل جائیں گے۔ قربان ابو بکر جب تیری باری آئی، جب غار ثور آئی تو آواز آنے لگی، کہنے والوں نے کہا میں نہیں کہتا، دنیا والوں قرآن کہتا ہے الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا اللہ معنا۔ نہیں بولے یار، میں رحیم یار خان میں ہوتا تو لوگ اٹھ کھڑے ہوتے کہ کتنا پیارا دکھتا ہے۔ انما میرے نال میرا رب ہے۔ قربان ابو بکر جب تو نے کہا تو میرے نبی نے کہا نہیں ہو گھبرانا، ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے۔ اتھے انما اتھے کلا آکھیا موسیٰ نے میرے نال میرا رب ہے، اتھے میرے نبی نے فرمایا ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یا مفسرین نے یہاں بھی لکھا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ سے مراد صحابہ ہیں، لیکن یہاں ابو بکر صدیق مراد ہے۔ توجہ کرنا، ابو بکر کی معیت کو، ابو بکر کی سنگت کو، ابو بکر کے پیار کو، ابو بکر کی محبت کو، ابو بکر کے چلنے کو میرے اللہ نے اتنا قبول کیا، اتنا قبول کیا۔ توجہ میری طرف، میرے نبی نے 2 سفر کیے، ایک کو معراج کہتے ہیں، دوسرے کو ہجرت کہتے ہیں۔ جب معراج کا سفر ہوا، معراج کے سفر پر جبرائیل میرے نبی دے دروازے تھے۔ معراج کے سفر میں جبریل کہاں؟ علماء سے معذرت سے میں اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا ہوں۔ جب جبریل آیا نا میرے محبوب کے پاس تو ایک اللہ والے شاعر نے کہا جبریل کا انداز بڑا پیارا تھا۔ فتوہ نہ لگانا میرے اوپر، میں فتوے سے ڈرتا ہوں، میں فتوے والا نہ لگاتا ہوں، نہ کہتا ہوں فتوہ نہ۔ سبحان اللہ۔ آواز آئی چم چم کے تلیاں سینو جگایا، جبریل رب دا پیغام لایا۔ چم چم کے تلیاں سینو جگایا، جبریل رب دا پیغام لایا۔ آندھی سجا کے جنتی سواری، براق لفظ براق، آندھی سجا کے جنتی سواری، پوشاک سہنی زینی سنہری، کہ رب شان تیرا سب تو ودھایا۔ کسی کو معراج کہاں، کسی کو کہاں، کسی کو کہاں، لیکن تیرا معراج۔ اس لیے تو کہتے ہیں میرے نبی کا مقام اتنا اونچا ہے کہ کوئی نبی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تم کہتے ہو کہ بڑے بھائی کی طرح سمجھتے ہیں، یوں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، سب باتیں ہیں۔ میں ادنا سا طالب علم کی حیثیت سے یہ کہہ رہا ہوں میرے نبی کا شان اونچا ہے۔ آندھی سجا کے جنتی سواری، پوشاک سہنی زینی سنہری۔ جبریل کہنے لگا سہنیاں دا سردار کہ رب شان تیرا سب تو ودھایا، جبریل رب دا پیغام لایا۔ جبرائیل میرے نبی کے دروازے، نقطہ یاد رکھ، جبریل کہاں آیا؟ میرے نبی کے پاس۔ چلیے جی، پہلا آسمان، مختصر کر رہا ہوں، پہلے یثرب، پہلے مدینہ
यसरब था, मेरे नबी के आने से मदीना बन गया। मेरे नबी आए, मदीना इल्म का खजीना बन गया। वहाँ मेरे महबूब रहे, मदीना मुनव्वरा बन गया। आज कोई दोबारा इसको यसरब नहीं कह सकता। अगर कोई कहेगा तो उसे कम से कम कफारा 10 मरतबा मदीना कहना पड़ेगा। यसरब नहीं कहना। यसरब का माना और है, जब मेरे महबूब आए तो अल्लाह ने इसे मदीना बना दिया। बैतुल मक़दस, चलो ये बात भी कह दूं, ये भी अकीदे की बात भी है और अल आकिल व तकफिल इशारा भी है। ठीक है, तवज्जो है। सारे नबी जमा हुए। आदम था जिब्राइल जी अजान दे। जिब्रील ने अजान दी, फरमाया सफ़े बनाओ। सफ़े बन गई। अब मुसल्ले ते क्यों खड़ा करिए? हाँ, सुबहान अल्लाह। मैं तरन्नुम में बयान कर दूं, आप मजा ले लें। आज़ान रूहुल अमीन ने सुनाई, नबियां दी सारी जमात आई। किसी ने कहा आदम पढ़ाएंगे, किसी ने कहा नूह पढ़ाएंगे, किसी ने कहा खलील पढ़ाएंगे, किसी ने कहा मूसा कलीम पढ़ाएंगे। फरमाया नहीं 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 नहीं, जहां मेरा महबूब हो वहां आदम भी पीछे, नूह भी पीछे, इब्राहिम भी पीछे, इस्माइल भी पीछे। पकड़ मेरे नबी दी उंगल तो उंगल से पकड़ कर अगीते मुसल्ले के खड़ा के कह के ताजे इमामत रब तेनू पवाया। ताजे इमामत रब तेनू पवाया, जिब्रील रब दा पैगाम लाया। सुनिएगा सुनिएगा, जहां मेरा नबी हो वहां नबी भी आगे मुसल्ले पे खड़ा। तो जिसका ये अकीदा हो, नऊज़ बिल्लाह, नबी हाजिर भी है, नबी नाज़िर भी है, नबी मौजूद भी है। आदम तो आगे नहीं जा सकता, 14वीं सदी का मौलवी कैसे खड़ा हो जाता है? नुक्ता है, सोचने वाली बात है। जहां सारे नबी हूं, मेरा नबी हो तो कोई नबी आगे नहीं जा सकता। तो मौलवी साहब का है नहीं, मेरे महबूब आ गए हैं, मौजूद हैं, अब खुद मुसल्ले पे खड़ा हो जाए। सोचने वाली बात है। मैं तो नुक्ता दे के जा रहा हूं, सोचती रहिएगा कि ये क्या बात करके गया था तालिब इल्म। सुभान अल्लाह। आए चले ऊपर, चले पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सिदरतुल मुंतहा, जिब्रील का दफ्तर आ गया। वहां रुका तो कहे चले आगे। जिब्रील कहने लगे अल्लाह के महबूब, हुण तू जानते तेरा रब जाने। हम ऊपर, हमारी रफ्तार, अगर अक्सर मोए बरतर परम, फरोगे तजल्ला बसोजद परम। अगर एक बाल बराबर भी ऊपर गए, अल्लाह की तजल्लियां मेरे परनों को जला देगी। उन तवज्जो करना, मेरे महबूब मेराज करके वापस आए। इंशाअल्लाह कभी मौका बना तो मेराज नबी भी सुनाएंगे। मौजू की बात करूं, जब वापस आए सहाबा लुत्फ अंदोज है, सहाबा सुनने लगे हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बराबर में अबू बकर सिद्दीक रोने लग गए। किसी सहाबी ने कहा अल्लाह के महबूब, इस सूफी साहब को, इस अबू बकर को क्या हो गया, ये क्यों रोने लगा? मेरे नबी ने फरमाया मा युबकी का या अबा बकर, कदी ना रोवे मेरा यारा। क्यों रो रहा है, केड़ी चीज तेनू रोन लगी है? आओ सुनिएगा जवाब, ईमान ताजा हो जाए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अल्लाह के पाक पैगंबर, ये नूरी था, जिब्राइल था, वहां रुक गया। कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर आपके
साथ अबू बकर सिद्दीक होता, हर चीज को बर्दाश्त करता, लेकिन कभी मोहम्मद का साथ ना छोड़ता। एक नारा लगाओ, वाह सहाबा वाह, ये भी कह दे वाह सिद्दीक वाह, वाह अबू बकर वाह। बोले तो सही यार, कुछ माहौल बनाए, मैं आगे चलना है। तवज्जो, वाह अबू बकर वाह, वाह सिद्दीक वाह, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अगर मैं होता तो अल्लाह ने कहा इम्तिहान आएगा, इम्तिहान आया, मेरे अबू बकर नंबर लेने के लिए आए। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। वो मेराज हुआ, ये हिजरत हुई, आवाज आने लगी यहाँ बिस्तर पर अली को सुला दे, अमानते भी अली के हवाले करे। मुख्तसर कर रहा हूं, मेरे महबूब आपने वहां नबूवत अबू बकर के दरवाजे पे, जिब्राइल नबी के दरवाजे पे, यहां नबूवत बोले 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 अबू बकर के दरवाजे पे। इसमें भी बड़ा हिकमत और मोती है, बड़ा नुक्ता है। शायद कल को ये कहे अबू बकर सिद्दीक यहाँ आया था, मेरे महबूब को मजबूर किया और चले गए। फरमाया नहीं, मैं कियामत तक बताऊंगा कि अबू बकर तो अबू बकर है। आप जाए वहां, तवज्जो मेरी तरफ। फिर और बात करने लगा हूं, फतवे से हटकर आवाज आई, ये अमानते अली के हवाले, बिस्तर भी अली के हवाले। आवाज आने लगी, अबू बकर अबू बकर मेरी अमानत तेरे हवाले, मेरी अमानत तेरे हवाले। अब तवज्जो करना, मेरे महबूब अपने घर से गए, अबू बकर का दरवाजा रात की तारीकी में खटखटाया। सुबहान अल्लाह, दरवाजा खटका, रात की तारीकी, अंदर से आवाज आई, कौन है दरवाजे पर? तो मेरे नबी ने बताया होगा, आना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कह दे सुबहान अल्लाह। हमारा एक सराय की समझ दो, सराकी शायर ने बड़ा प्यारा कलाम यहां बयान किया। वो अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा, दुनिया वालों, अधी रात वेले कूंडा पखड़ के सिद्दीक की आंखें एक कौन आया। अधी रात वेले, वेला समझ, अधी रात वेले कूंडा फरमाया साईं ने, हम साईं आला को बोलते हैं, फरमाया साईं ने, फरमाया मेरे नबी ने कहा, फरमाया साईं ने, मैं हाँ मोहम्मद दर खोल सिद्दीक हाँ लाल लाया। ये मंजर बड़ा प्यारा होगा। आज ये कोई बात करने वाला बात करता है, लुत्फ आता है। क्या वो मंजर होगा जब रात की तारीकी में अबू बकर का दरवाजा खटका होगा, अबू बकर सिद्दीक ने पूछा होगा कौन है, मेरे महबूब ने प्यार से जवाब दिया होगा, मैं मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु। सवारियां कोई नहीं, अबू बकर ने कहा होगा सोना सवारी कोई नहीं। उधर जिब्रील सवारी लेके, अब याद रखना, सवारी लेके आया, इत्थे अबू बकर खुद वहां बर्राक आई, वहां वो कहने लगा आंधी सजा के जनती सवारी, पोशाक सोहनी, जीनी सुनहरी, वहां से ले आया हूं जहां उसकी नजर पड़ती है कदम जाता है। यहां अबू बकर ने कहा सोहना और कुछ नहीं, मेरी जान हवाले है, अल्लाह आपको ले जाए। जो जोर से कहे इसी साल ले जाए, अल्लाह उनको भी हिदायत दे, ये कोरोना के चक्करों में पड़े हुए हैं।
حق بات کہوں گا جو مرضی ہو جائے. میں تو اپنے جمعے پہ خدا کی قسم مولانا برملا کہتا ہوں چاہیے تھا اعلان کرتے جس جس کو کچھ ہوا ہے ادھر آئیں زمزم پیئے. زمزم پیتے جاؤ بیماریاں ختم. علماء موجود ہیں پوچھ لیں. کھانے کے بعد دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. لیکن زمزم کی دعا انی اسألک علما رزقا شفاء من کل داء. میرے نبی کا فرمان ہے زمزم پیو جتنی بیماریاں ہیں ختم. بات آ گئی. میں پچھلے سال الحمدللہ جنوری کی 5 کو گیا اور 2 فروری کو واپس آیا. اس چکر سے پہلے آ گیا, شکر ہے آیا. وہاں تھے مولانا امیر صاحب. بات سے بات آگے میں آتا ہوں اسی موضوع پہ. تھک تو نہیں گئے نا یا بس کر دوں؟ میرے ایک ساتھی وہاں مجھے مل گئے, بیٹھے تھے. انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ کو میں زمزم کی ایک معجزہ بتاؤں؟ میں نے کہا جی بتائیں کیا ہوا؟ کہتے میرے ایک ساتھی آئے, ہم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگے. نماز کو تھوڑی سی دیر تھی 2-4 منٹ. تو برابر والا جو ساتھی تھا اس کو پیشاب آ گیا بڑا زوردار. انہوں نے کہا اب میں یہاں سے جاتا ہوں تو نماز رہ جائے گی, کیا کروں؟ تو وہ کہتا ہے میں نے کہا کہ علماء فرماتے ہیں زمزم کو جس نیت سے پیو وہی کچھ ہوتا ہے. جا 10 گلاس پانی پیا. انہوں نے کہا میں پیشاب ہے تو پانی پی ایک ہی گل. انہوں نے کہا پی. کہتا وہ گیا, وہ چھوٹے سے جو ڈسپوزل ہوتے, انہوں نے پورے 10 گلاس پانی پیے. آ کے گیا مسجد میں کھڑا ہوں, وہاں حرم میں مجھے ساتھی نے بتایا اللہ اکبر. کہتا ہے نماز تکبیر ہونے لگی, جو ہی کھڑا کہتا ہے خدا کی قسم پیشاب کی حاجت ختم ہو گئی. سبحان اللہ. کہتا ہے جب نماز پوری ہوئی سنتے وغیرہ پڑھی, جو ہی ادھر باہر سے نکلے جب 6 نمبر حمام کے قریب ہے کہتا ہے جلدی کرو پہنچو پیشاب آ گیا. سبحان اللہ. ارے بابا زمزم کو پیئے جو بیماریاں ہیں ختم ہو جائے گی. میرے نبی نے فرمایا شفاء من کل داء, ہر بیماری کے لیے شفا ہے. اللہ لے جائے تے اللہ آپ کو وہاں لے جائے جہاں غار ثور ہے. سبحان اللہ. ابو بکر سواری بنے, حضور سوار بنے. توجہ کرنا یارو, نوجوانوں کے لیے جملہ بولنے لگا ہوں. میں دیکھتا ہوں کبھی سواری کوئی اور ہے سوار اور ہے, کبھی دیکھتا ہوں سواری اور ہے سوار اور ہے. سمجھ گئے ہوں گے, میرے خیال میں پہنچ گئے ہوں گے, ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. کبھی میں دیکھتا ہوں میرے محبوب کے کندھے ہیں سوار حسن و حسین ہے. بولیں گے سوار حسن و حسین ہے. کبھی دیکھتا ہوں سواری ابو بکر ہے سوار امام الانبیاء ہے. ہمارا عقیدہ ہے وہ سوار بھی جنتی یہ سواری بھی جنتی. مصطفیٰ کا ہم سفر, مصطفیٰ کا ہم سفر, گلی گلی نگر نگر, نعرہ تکبیر. 3 میل کی چڑھائی ہے, میرے خیال میں 4.25 کلومیٹر بنتا ہے. ابو بکر آج نوجوان جائے 100 مرتبہ 80 مرتبہ 20 مرتبہ جتنا بھی ریسٹ کرنا پڑتا ہے, بوتلیں ختم ہو جاتی ہیں. پوچھنے والوں نے پوچھا ہوگا ابو بکر نبوت کا بار کیسے لے کے گیا تھا؟ جواب دیتے لگے ایسے جب میں نے اٹھایا ایسے لگتا تھا جیسے گلاب کا پھول لے کے جا رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. 3 میل کی چڑھائی, وہاں پہنچے, کہنے
کہنے لگے رک جائیں پہلے مجھے اندر جانے دو مینوں اپنی فکر کوئی نہیں مینوں فکر ہے کہ محمد رسول اللہ کی اندر گئے غار کی صفائی کی توجہ کرنا کامرہ کے روشن ضمیروں سبحان اللہ وہاں ابو بکر صدیق نے سارے سوراخ بند کیے ایک رہ گیا ایڑی دے دی اور کہا آ جائے میرے محبوب حضور آئے سبحان اللہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں دنیا والوں ایسے لگتا تھا جیسے رحم کے اندر قرآن کھلا ہوا ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ابو بکر کی گود کو اللہ نے رحم بنا دیا سونے محمد کو قرآن بنا دیا جیسے رحم میں قرآن کھلا ہو ابو بکر دیکھی جا رہے ہیں یہاں ایک عظیم نکتہ دیکھے جا رہا ہوں توجہ نوجوانوں ہائے زندگی میں ابو بکر صدیق جو کہتے تھے ابو بکر صدیق کا یہ جملہ تھا مجھے دنیا کے اندر تین چیزیں اچھی لگتی ہیں حبب الی من الدنیا ثلاث تین چیزیں اچھی لگتی ہیں پیاری لگتی ہیں ان تین چیزوں کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے پوچھنے والوں نے پوچھا کیڑی کیڑی اللہ ابو بکر صدیق نے کہا تھا النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکھاں میرا ہون چہرہ محمد دا ہوئے آنکھیں میری ہوں چہرہ میرے محبوب کا ہو آپ بیٹھے ہیں یہاں ہاں آنکھیں میری ہوں چہرہ میرے محبوب کا ہو ویکھی جاواں ویکھی جاواں دیکھی جاواں آواز آئیے ابو بکر تو نے یہ تمنا کی سب صحابہ کی یہی تمنا ہے لیکن میں تیری تمنا کو شرف قبولیت سے نواز رہا ہوں یہاں غار ثور کے 3 دن 3 راتیں نہ عمر نہ عثمان نہ علی نہ طلحہ نہ زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین کوئی نہیں ہے ویکھی جا ابو بکر کلا تو تے کلا تیرا یار زور سے ابو بکر دیکھی جا رہے چہرہ جو اتنا بڑا نرالا تھا چہرہ جو اتنا بڑا پیارا تھا حضرت انس سے روایت ہے 2 3 مہینے کے بھوکے پیاسے ہے بھوک لگتی پیاس لگتی سبحان اللہ ایسے جاتے سبحان اللہ ایک مرتبہ محمد دا مکھڑا وے دے خدا کی قسم بھوکے پیاسے مک جاتی یہ چہرہ اتنا بڑا پیارا ہے کیوں نہ کہے حسان لم یخلق الرحمن مثل محمد لم يخلق الرحمن مثل محمد ابدا وحقك الا يخلق افلت شموس الافضلين وشمسنا ابدا الى افق البقاء لا تغرب انك شمس والملوك كواكب اذا طلعت لم يبد منهن كوكب احسن منك لم تركت عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء کمرہ کے روشن ضمیروں کہے گئے علماء جانے مولانا عبدالرشید صاحب جانے امیر صاحب جانے مفتی نعیم صاحب جانے عربی ہے ہمیں کیا پتا ہم تو کھیتی باڑی والے دکانداری والے تجارت کرنے والے حضرت حسان نے میرے نبی نو کی آنکھیں ہیں احسن منک لم ترکت عینی وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ ترجمہ سنے ایمان تازہ ہو جائے ایک اللہ والے نے آسانی کر دی کہ جناب حسان نے کیا کہا حضرت حسان فرمانے لگے کسے ماں اس جیسا سونا نہیں جڑیا اور جنہیں اپنی مرضی مطابق ہو بڑھیا سحبر نفاست
تے پھلاں دا زہرا میں قربان اللہ محمد دا چہرہ مصور نے بس انتہا کر چھٹی بڑے پیار نالے تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دتا رب محمد بڑا کے قلم توڑ دتا کسے ماں اس جیسا سوہنا نجنیا اے فتوے لئی ودے ہو انشاءاللہ کبھی ربیع الاول میں مجھے بلائیں میں آپ کو ملا سنو ہائے دنیا والو یہ ایک ایسا موضوع ہے خدا کی قسم ایسا موضوع ہے قیامت کی صبح آ سکتی ہے میرے محبوب کی حق تعریف ادا کوئی کر سکتا ہی نہیں ہے اے منی آکھیا سی عمر ابن فارد نے ارا کل مدح فی النبی مکسرا وَإِن بَلَغَ الْمُسْنِي عَلَيْهِ وَأَكْسَرَ إِذَا اللَّهُ أَسْنَى بِالَّذِي هُوَ آلُهُ عَلَيْهِ فَمَا مِقْدَارُ مَا يَمْدَحُ الْوَرَى وَعَلَى تَفَنُّنِ وَاسِفِيهِ بِوَصْفِهِ يَفْنَى الزَّمَانُ وَفِيهِمْ مَا لَمْ يُوسَفُوا یفن الزمان وفیہ ما لم یوسف زمانہ مک جائے گا میرے نبی دی حق تعریف ادا کر سکتے ہی کوئی نہیں ہوئے بس یہی جملہ سن لیں کسے ماں اس جیسے سوہنا نجڑیا جنہیں اپنی مرضی مطابق او بڑھیا سحبن نفاست تے پھلان دا سہرا میں قربان اللہ محمد دا چہرہ مصور نے بس انتہا کر چھڑی بڑے پیار نالے تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دتا رب محمد بڑا کے قلم توڑ دتا موضوع پہ آؤ کیوں نہ ابو بکر ویکھے ویکھی جا ابو بکر رج رج کے ویکھ سبحان اللہ وہ میرے نبی دی چہرے دی گل ہی کہہ دو سبحان اللہ توحیدیوں کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے نہیں کہا ہاں کہ دیکھا 14ویں کا چاند چمک دمک رہا ہے تو آنے والے آئے دیکھتے گئے ایک نظر اتھے تھے ایک میرے محبوب دے مکھڑے تھے ویکھی گئے کہتے ادھر دیکھتے ہیں تغیر تبدل میں چلے جاتے ہیں یہاں ایک مرتبہ دیکھ دل کہتا ہے پھر ویکھ جب دوبارہ دیکھتے ہیں تو سبحان پھر ویکھ پھر کہہ نے کہا نا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے اس کے منہ پر چھائیا محمد کا چہرہ صاف ہے سبحان اللہ ابو بکر ویکھی جا تو جو کہتا تھا النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں میری ہو چہرہ میرے محبوب کا ہو 3 دن 3 راتیں ابو بکر کلا تو اور کوئی نہیں اے تیری تمنا کو میں نے قبول کیا اور دوسری تمنا انفاق و مالی مال میرا اشارہ میرے نبی کا لٹائی جاؤں ان یکون بنتی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی میری ہو نکاح میرے محبوب کا ہو اللہ نے تینوں تمناؤں کو قبول کیا زور سے تینوں تمناؤں کو قبول کیا یہ بھی تمنا مال کی بھی تمنا انشاءاللہ پھر سناؤں گا بیٹی کی سبحان اللہ عائشہ تو صدیقہ
رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ ایسے تو نہیں کہا دنیا والوں. ایک دن میرے محبوب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر رکھا ہوا ہے. پچھلی راتیں چلنے لگی ہے. دیہاتوں میں جاؤ, رات کی پچھلی راتیں 20 کے بعد 25 26 23 چھوٹے چھوٹے ستارے پہ چمکتے دمکتے نظر آنے لگتے ہیں. ایسے ہی میری ماں نے سوال کر دیا اللہ کے پاک پیغمبر جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی؟ میرے محبوب نے فرمایا ہاں میری حمیرہ, اتنی نیکیاں میرے ایک یار دیا نے. جب میرے محبوب نے فرمایا میرے ایک پیارے دوست کی ہیں, ایک یار کی ہیں, تو میری اماں فرماتی ہے جو ہی میرے نبی نے یہ جملہ بولا میرے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ کے محبوب میرے بابا ابو بکر کا نام لیں گے. میں نے کہا کون؟ آقا نے فرمایا حمیرہ میرا یار عمر. جتنے آسمان کے ستارے ہیں حمیرہ اتنی نیکیاں سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی اس سے بھی زیادہ, آسمان کے ستاروں سے بھی بولے. اماں فرماتی ہے دوسرا سوال میں نے کیا اللہ کے محبوب میرا بابا میرا ابا ابو بکر. حضور مسکرا کے فرماتے ہیں عائشہ حمیرہ کیوں گھبراتی ہو؟ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف, تیرے بابا ابو بکر کی ہجرت والی 3 راتوں کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آج اگر خدا کی قسم بڑا دکھ ہوتا ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے, آنسو نکلتے ہیں جب ایسی ہستی کو لوگ کافر کہتے. صدیق اکبر میں تبرہ کرنے والے پہ لعنت, صدیق اکبر میں تبرہ کرنے والے پہ لعنت. توجہ میری طرف, کامرہ کے روشن ضمیروں, خدا کی قسم کیا وہ جوان ہے جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا سب کے احسان چکا دیے, سب کے احسان چکا دی. ایک ابو بکر رہا, قیامت والے دن بازو پکڑ کے رب کی دربار میں پیش کروں گا. جس کو جنت کی 8 دروازوں سے بلاوا ہے, ابو بکر یہاں سے گزر, ابو بکر میرے سے گزر, ابو بکر یہاں سے گزر. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب حضرت عمر تک یہ بات پہنچی کہ آقا نے یوں فرمایا ہے کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف, ہجرت والی 3 راتوں میں سے ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. فرمایا علماء نے لکھا ہے حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں آیا کرتے تھے, کہتے تھے بھائی جی ابو بکر جی, جی عمر بھائی جی ساری نیکیاں لے لے, ہجرت والی 3 راتوں میں سے ایک رات مجھے دے دے. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں عمر کیا کہہ رہا ہے؟ وہ خلوت, وہ جلوت, وہ غار, سبحان اللہ, ہاں وہ گھڑیاں, وہ سانپ کا ڈسنا, وہ پاؤں کا نہ ہلانا. ہاں ایسا سچا عاشق دکھاؤ تو صحیح ہے. میں آخر میں ایک ربائی پڑھتا ہوں, مزہ آ جائے گا, توجہ کرنا. میں کوئی خطیب بڑا نہیں ہوں, نہ چھوٹا ہوں نہ بڑا, میں علماء کی جوتیوں میں بیٹھنے والا ہوں. بس کچھ باتیں یاد کی ہوئی ہیں, استادوں نے جو ایسے بزرگوں نے جو پڑھایا ہے وہی سناتا ہوں. بس توجہ کرنا ہے, لیکن نکتہ یاد رکھ کے جانا, آج انشاءاللہ مزہ آ جائے گا. توجہ, وہ خلوت, وہ حالات, وہ سانپ کا ڈسنا, چپ کر کے رہنا کہ حضور کے آرام میں خلل نہ آئے, زہر کا اوپر جانا,
आंखों से आंसू का बहना, नबी के चेहरे पे पड़ना, हुजूर की लुआब, मेरे महबूब की लुआब उस जगह पे जहर की खत्म, पेन और दर्द भी, वो सारी बातें उमर तू एक रात कहता है सारी दुनिया जमा हो जाए मैं एक लम्हा भी न दूं। सुभान अल्लाह, बोल दे यार, कह दे यार सुभान अल्लाह। फिर मैं क्यों ना कहूं महू आशिका इश्क दे दावे कीते, महू आशिका इश्क दे दावे कीते, ते सिद्दीक दा इश्क कमाले। ताहिर यार उस गार वाली रात दे दे राहसन रोज मिसाले, इश्क आन बुहारिया दिवाइया निता घर दा सारा माले। हाँ आशिक पाक सिद्दीक अकबर जड़ा सुता अज भी रसूल दे नाले। आपको समझ आई? महू आशिका इश्क दे दावे कीते ते सिद्दीक दा इश्क कमाले। उस या गार वाली रात दे राहसन रोज मिसाल, इश्क आन बुहारियां दिवाइयां। अबू बकर जी अल्लाह सलाम देता है। अबू बकर आए, फरमाया सोहना अल्लाह ने मेरा नाम लिया। हुजूर ने फरमाया जी अबू बकर अल्लाह ने तेरा नाम लिया। और अबू बकर अल्लाह पूछता है, रेशम की दुकानें थी, बड़ो ताजर था, सब कुछ लुटा दिया, इस हाल च अपने रब तो राजी है। फरमा अखां विच अथरू ने ते कहंदा जी अना रब्बी राज़िन, अना रब्बी राज़िन, अना रब्बी राज़िन। इस हाल ते अपने रब तो राजियां राजियां राजियां। इश्कान बुहारियां दिवाइयां निता घर दा सारा माले। कितना आशिक पाक सिद्दीक अकबर जड़ा सुता अज भी रसूल दे नाले। सुभान अल्लाह। ए मैयत वल्लज़ीना माहू इन्ना माया ते इन्नल्लाह माना। सुभान अल्लाह। माना अबू बकर रल्ले कट्ठे है। अगली सुने ईमान ताज़ा हो जाए। अल्लाह को इतनी माइयत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज 23 जमादी उसानी है, कल 22 थी सन 13 हिजरी। सोमवार के दिन अबू बकर सिद्दीक की वफात हुई। मेरे महबूब की उम्र भी 63 साल। कितनी? अल्लाह के लो तकफील इशारा, ठीक है। हाँ, मुझे मुफ्ती साहब ने बताया है। तवज्जो, मेरे महबूब की उम्र कितनी? बोले ना, ठीक है। ते अबू बकर कुर्बान वन्या। अबू बकर दी उम्र भी 63 साल। दूर से हुजूर को 15 दिन पहले बुखार आया। अबू बकर सिद्दीक को भी पहले 15 दिन बुखार आया। मुस्तफा का हमसफर उस दिन भी जहर का असर आने लगा, आज भी जहर का असर आने लगा। तवज्जो, आपकी वफात का दिन भी सोमवार, अबू बकर की वफात का दिन भी। हुजूर को भी कफन 3 कपड़ों में, अबू बकर सिद्दीक को भी कफन, बोले
میرے نبی نے بھی جانے سے پہلے مصلی ابو بکر کے حوالے کیا. مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس. ابو بکر نو آنکھوں نماز پڑھاوے. تے ابو بکر صدیق نے بھی اپنی زندگی پہ عمر کو مصلی پہ کھڑایا ہے. دور سے ہوئے. ہائے صحیح کہہ رہے تھے کہ نوجوانوں قریب آؤ، باتوں میں نہ جاؤ، صحابہ کو پڑھو، اہل بیت کو پڑھو، تاریخ کا مطالعہ کرو، علماء کی محفلوں میں بیٹھو. ایمان تازہ ہو جائے گا کہ کیا لوگ تھے. ہمارے ایک شاعر نے کہا سرائیکی زبان کا، جو ابتدا میں چند میں نے پڑھا، مدنی میٹھے من ٹھارو تو نبیاں دے سی سردار تو سوہڑے دے ایک ایک یار تو قربان جاواں میں. صدیق جے سچے یار تو فاروق جے جرار تو عثمان تے کرار تو قربان جاواں میں. مولا عبدالرشید صاحب سمجھیں گے چڑ کے خالق نے دیتے محبوب کو محبوب حل. چڑ کے خالق نے دیتے محبوب نو محبوب حل. ہیرے تے موتی چمک دے نوری ستارے خوب حل. ہو یا اندھیرا دور ہے جگ نور تو پر نور ہے. اس نور دے لشکار تو قربان جاواں میں. ابو بکر صدیق کو بھی اسی چارپائی پر. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ نے اتنا مقام دیا، اتنا شان دیا، اتنا مرتبہ دیا. پڑھو ابو بکر کو، قریب آؤ، دیکھو، سنو. خدا کی قسم جس کی صداقت کی گواہیاں رب کا قرآن دیتا ہے، میرے عربی محمد کا فرمان دیتا ہے. دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ابو بکر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، عظمت ابو بکر دل میں بسانے کی توفیق دے. زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.